اکبر اللہ اکبر. جی ویورز ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اس وقت ہمارے ساتھ نورین شیخ یہاں موجود ہیں. کل ان سے ہم لوگ کچھ بات چیت کر رہے تھے اور اگر کسی نے کل پروگرام مس کر دیا ہے تو نورین از رائٹ ہیئر. آج آپ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے نورین کے ساتھ. جی نورین السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ السلام، اللہ کا شکر. آپ کا خود کل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ بار بار آپ کہتے ہو ویورز کو، ہم بھی جس کو ملتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک. تو صرف یہ بتانا چاہیے ہمیں کہ آخر جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک، ہاؤ آر دے ٹیکنگ اٹ دیٹ واٹ اٹ مینز. رمضان مبارک کا کیا مطلب ہے؟ تو رمضان مبارک وقت تو ہے، مگر اگر دیکھا جائے کہ انسانوں کے حوالے سے یہ کیفیت کا نام ہے کہ وی آر فیلنگ کہ رمضان ہے، یہ ایک مہینے کا ہی نام ہے نا. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس مہینے میں چند چیزوں کی ممانعت کی ہے، جس میں سے کھانا پینا ایک چیز ہے. مگر سمجھ میں یہ آنی چاہیے کہ آیا یہ ممانعت کرنے سے کیا یہ کام مکمل ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہم نے کھانا پینا بند کر دیا؟ اب کچھ چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ کھانے پینے کے علاوہ، بیکاز کھانا پینا تو ریگولرلی کھانے کی ممانعت نہیں ہے، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈرسٹوڈ لیا جاتا ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں وہ چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں. جن کو یہ نہیں کہا گیا کہ اخلاق بھی اچھا کرو، اب تم مسکرا کے بھی دیکھو، اب تم ہیلپ فل بھی ہو، اب تم کسی کی مدد بھی کرو. تو ان چیزوں کا اس لیے نہیں کہا گیا کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. یہ تو ویسے ایک انسانیت کے تقاضے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی حقوق العباد جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ہم نارملی نہیں کرتے نا. مگر رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیسنٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمپوزڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت کی طرف بھی دھیان زیادہ لاتے ہیں. مگر ممانعت، جیسے کہ صوم کا مطلب ہے کہ forbidden, not doing certain things. تو not doing certain things کے ساتھ پھر یہ لائن نہیں ساتھ لگائے گی کہ کیا کیا نہیں کرنا اور کیا کیا کرنا ہے. بیکاز کچھ چیزیں ہم سے ریکوائرڈ ہیں، کچھ چیزیں ہم سے چاہی گئی ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. اور بہت سی چیزوں کا ہم سوچتے ہیں کہ ہم رمضان میں اپنے اوپر یہ لاگو کر لیں گے. عبادت کا بھی یہی حال ہے کہ نمازیں ہم رمضان میں پوری پڑھیں گے، اور ڈیسنٹلی ہم رمضان میں لوگوں سے ٹیمپر لوز نہیں کریں گے، ہم لوگوں کا خیال کریں گے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں گے، اور ہم بہت سی باتوں کی تعلیم لیں گے اور دیں گے رمضان میں. حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے. اور مبارک رمضان تو اس کے لیے ہے جس نے، جیسے میں نے کہا تھا کہ پلانر بنانا ہے، جس نے رمضان سے پہلے اپنے لیے پلانر بنایا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، یا وہ آج کل میں پلانر بنا رہا ہے کہ مجھے کس کس چیز میں کنسسٹنٹلی میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا بھی ہے اور میں نے کرتے رہنا ہے. یہ رمضان اس کے لیے مبارک ہے کہ جو اس میں سے کچھ لینا چاہتا ہے. اس لیے کہ جس کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ نارملی میں بہت سے کام نہیں کر سکتا تھا، میں ٹیمپر کو نہیں اپنے کنٹرول کر سکتا تھا، میں اپنی میموری پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، میں ڈیلنگز میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ زبان پہ جھوٹ آ ہی جاتا تھا، لوگوں کو میں بلیک میل کر ہی لیتا تھا. کانشیسلی ہم اوائڈ کرتے ہیں یہ چیزیں، ہے نا. غیبت میموری تو مجھے لگتا ہے کہ اور فارغ ہو جاتی ہے شاید رمضان میں، پتہ نہیں، میں تو کچھ اپنے آپ کو جگانے کے لیے، کچھ یاد رکھنے کے لیے میں وہ پانی پی رہی ہوتی تھی، لیکن اب میں کہہ رہی ہوں اب تو پانی بھی نہیں پینا، تو میں وہ کیسے اچھا مجھے تو یہ چیز نہیں یاد آ رہی، میرے گلے میں یہ ہو رہا ہے، ایسا یہ پتہ نہیں، شاید آئی تھنک اٹس آل a matter of habit, it's just a mindset. بس وہ ہم نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے نا. لیکن ہمارا یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آنا ہے جس میں ہم نے یہ کرنا ہے. تو ہم نے اس مائنڈ سیٹ سے خود کو نکالنا ہے. میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہم نے اس ایک مہینے میں کچھ ایسا نہیں کرنا کہ جو ہم نارملی نہیں کر سکتے. یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ضرور ہے، بیکاز اس میں شیطان اللہ نے بند کیا ہوا ہے. مگر شیطان اگر بند کیا ہوا ہے اور شیطان کو مشکل ہو جاتی ہے جس نے اپنے اوپر کام کیا ہو رمضان کے بعد بھی اس کے قریب آنے کی، تو اگر ہم اپنے اوپر زیادہ کام کریں گے اور کام کرتے ہی رہیں گے اور کانسٹنٹلی کریں گے، اور اتنا زیادہ اپنے اوپر نہیں اپلائی کر لیں گے کہ جی رمضان کے بعد جب روٹین کی لائف شروع ہو جاتی ہے تو ہم سے بہت سے کام ہو نہیں پاتے. ہم سب وہ بھول جائیں. یہ نہیں، لیکن اگر ہم اس کو ایسے لے نورین کہ ٹھیک ہے ہم یہ سارے برے کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور اچھی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں سارا سال کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی چلو رمضان سے ایٹ لیسٹ اٹس اے اسٹارٹ، اور ہم اپنے اوپر وہ سب ریسٹرکشنز وہ سب کچھ امپوز کر رہے ہیں، اور کم از کم ہم رمضان میں اپنے آپ کو وہ کلینس کرنے کی اور پیوریفائی کرنے کی کوشش کر رر ہیں، اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو isn't this at least a good sign؟ نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں سٹارٹ تو آپ لیں، لیکن آپ نے سٹارٹ لینے میں، قابو کرنے میں اپنے آپ پہ یہ ریئلائز کرانا ہے کہ یہ رمضان کے 30 تاریخ تک نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ چلنا ہے، یہ سارا سال ہے اور یہ سال ہا سال ہے. بالکل. جیسے مجھے کل کسی نے کہا کہ مجھے تو اس رمضان پتہ لگا ہے کہ ہمیں مفت میں تہجد ملتی ہے سحری کے ٹائم پہ. میں نے کہا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ بولے کبھی سوچا ہی نہیں، تراویحاں پڑھ کے فارغ.
اب سحری پہ جو آپ اٹھتے ہیں اگر آپ 15 منٹ پہلے اٹھ گئے ہیں آپ کے پاس تو آپ ٹائم ہے تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت سی باتیں ایسے ہوتا ہے کہ کامن باتیں بھی جب ہم ڈسکس نہیں کرتے تو ہمارے ذہن سے اتری رہتی ہیں, اور بہت سی باتوں کا ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ یہ اتنی کامن ہے ہر کسی کو پتا ہوں گی. کامن باتیں آپ کو پتا تو ہوتی ہیں مطلب, اور لیکن جیسے بہت سی فائلز ہماری نیچے رہ جاتی ہیں نا, اوپر فائلز کا سٹیک ہوتا رہتا ہے, ہماری میموری میں بھی ایسی ہے کہ بہت سی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں, اور نارمل لائف میں بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوور لک کر دیتے ہیں. وی آر آلویز لوکنگ ایٹ دی بگ تھنگز. اور پھر یہ دیکھو نا کہ ایسے ہی ہے کہ اگر چھوٹی باتوں پہ آپ کام نہیں کرو گے, اگر آپ روٹ لیول پہ کام نہیں کرو گے تو درخت اچھا کیسے بنے گا, اور درخت اچھا نہیں ہوگا تو پھل اچھا کیسے آئے گا. تو چھوٹی باتیں باتوں کی روٹس ہیں. اچھا, جب آپ نے یہ بات کی نا کہ اچھا ہم ویسے نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں ہم نماز پڑھتے ہیں, آئی تھنک یہ کچھ ہم لالچی بھی ہیں نا, کہ وہ ہمیں بار بار ہم یہ سنتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے, اتنے زیادہ ثواب مل رہا ہے, اتنے 1000 مہینوں کا, اتنے دنوں کا. لیکن آپ میری بات سنیں, نہیں لالچ میں آ کے بھی کہ اچھا ہم یہ سارا ثواب کمائیں. لیکن یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ دیکھو کہ ثواب کس کو مل رہا ہے. ثواب اس کو نہیں مل رہا کہ جو پچھلے مہینے کی 30 تاریخ تک 29 تاریخ تک اس انتظار میں تھا کہ میں تب یہ کام کروں گا تو مجھے اتنے گنا ثواب ملے گا. ثواب زیادہ اس کو ملے گا جس کی انٹینشن ہوگی کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا. ثواب زیادہ اس کو ملتا ہے جو کنٹینیوسلی ایک ایکٹ کرتا ہوا آ رہا ہے, جو انتظار میں وہ کہہ رہا ہے نماز کا 70 گنا ثواب مل گیا, 700 گنا ثواب مل گیا, 7000 گنا ثواب مل گیا, تو پھر تو وہ ساری زندگی کا اس میں یہاں پہ کنکلوڈ اور کیلکولیٹ کر لے گا کہ مجھے فردر بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان ثوابوں پہ ہی کھڑے ہو کے ہم رمضان کے بعد کچھ نہیں کرتے. مگر میں یہ کہہ رہی تھی کہ رحمتیں اور برکتیں اس کے لیے ہیں جس نے ایک تو یہ پلان کیا کہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا, اور جس نے پہلے سے تیاری کرنی شروع کی کہ رمضان کا مہینہ مجھے ملنے والا ہے. اگر آپ اس قسم کا ڈاج اللہ کو کرنے والے ہو کہ آپ نے نارملی کچھ نہیں کرنا اور رمضان میں یہ کام آپ نے اویل کرنا ہے, تو جب رمضان میں شروع کرنے والا ہے اور اس کی نیت صرف رمضان تک ہے, تو آپ بتاؤ نا کہ اللہ اس کو کیسے 70 گنا ثواب دے گا. نیت پہ بھی تو ہر بات ڈیپینڈ کرتی ہے نا, اور کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کو تو وہی کام پسند ہے جو آپ ہمیشگی جس میں آپ ڈال سکو. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا دیکھو ہم خیال ہی نہیں کرتے, حالانکہ چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے ہی آپ نے بڑی باتوں کی طرف جانا ہے. اگر آپ اوپر کے کام کرنے کی کوشش کر لو گے, اگر نارملی آپ کو تھوڑا سا نفس پہ کنٹرول کرنے کا آئیڈیا بھی نہیں ہے, تو آپ ایک دم رمضان میں سارے کام کیسے کرو گے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں, چپ بھی رہنا ہے, لحاظ بھی کرنا ہے, غلط بات بھی نہیں کرنی, کھانا بھی نہیں کھانا. This is too much for a new person to do all these things. تو اس کے لیے پہلے سے تیاری ہوگی تو آپ کر پاؤ گے نا. اور ایک دل میں کنسسٹنسی کی آپ نے ایک پرومس کیا ہوگا اپنے آپ سے, تبھی آپ کر پاؤ گے. اوکے, اچھا, اور جو کچھ خاص عبادات ہیں نورین, جیسے کئی صورتیں ہیں, وہ ویسے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ویسے بھی آپ کو پڑھنی چاہیے, رات کو سونے سے پہلے یہ صورت پڑھنی چاہیے, دن میں آپ کو صورت یاسین پڑھنی چاہیے یا سورۃ الملک پڑھنی چاہیے. ایسے وہ ہم لوگ نہیں پڑھتے, آگے پیچھے ہم لوگ نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھ پاتے, شاید ہم پرائیورٹائز نہیں کرتے, جیسے آپ نے کل بھی بات کی تھی. لیکن وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ہم وہ سب کچھ ضرور کر لیں. نہیں عائشہ, یہ بہت مسکنسیپشن ہے. اصل میں بات ایسی ہے کہ حضور نے کچھ باتیں جو چند اسپیسیفک موقعوں پہ کی وہ ہم نے اپنے ساتھ باندھ لی. کبھی حضور نے بھی پسند نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ قرآن کو توڑ کے کہیں کہیں لگا کے پڑھیں. آپ اگر اسپیسیفکلی کچھ صورتوں کو پک کر لیتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے, جمعے کو یہ صورت پڑھنی ہے, سورۃ کاف پڑھنی ہے, نہیں, ایسے آپ کو اجازت نہیں ہے. سب صورتوں کی برکت ہے. آپ کہتے ہو سورۃ یاسین کی بہت برکت ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے باقی صورتوں کو پیچھے لگا دیا. آپ کہتے ہو کہ فلاں صورت پڑھو تو فلاں کام ہوگا. قرآن کوئی جادو کی ڈبیا تو ہے نہیں کہ فلاں کام کرنے سے فلاں کام ہوگا. قرآن ایک ہدایت نامہ ہے جو آپ نے ساری عمر پڑھنا ہے, ہمیشہ پڑھنا ہے, وقت کے بغیر پڑھنا ہے. آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو. قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو اسپیسیفک جگہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہدایت نامہ ہے. ٹیک قرآن ایز اے بک. قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی اور اسپیسیفک سب کو چپ کرانے کی اور یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن اگر آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہو, ہر وقت ہدایت لے سکتے ہو. چھٹکا قرآن پڑھنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا کہ آپ صورتیں نکال کے پڑھ لیں, اس وقت یہ پڑھ لیں, سونے سے پہلے وہ پڑھ لیں, اٹھنے سے پہلے وہ پڑھ لیں. سارا قرآن ہی آپ نے اس کے گو تھرو ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو توڑ کے نہیں. جیسے کئی لوگ قرآن شریف ختم کرتے ہیں رمضان میں, ہر روز 1 سپارہ پڑھتے ہیں, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ویسے کرنا چاہیے؟ نہیں, ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, قرآن ختم ہونے کی چیز نہیں ہے. قرآن کو مکمل طور پہ سمجھنے کا کام ہے. آپ 1 سپارہ روز پڑھیں گے اور آپ عربی تو اس کو پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں زبان نہیں آتی, تو what are you going to get out of what you don't know? The message God has for you in Quran. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آپ کے لیے پیغام دیا ہے اس کو اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ عربی نہ پڑھیں, مگر صرف عربی پڑھ کے آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی کہ اللہ نے کہا ہے کہ
لوگوں سے ملاقات کیسے کرنی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہو، آپ نے چیزوں کو اپلائی کیسے کرنا ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ پہ وہ اثر کیسے کرے گا۔ اوکے، آپ تعلیمات کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہوگی تو۔ بالکل، آپ اس کو پڑھیں، اس کے مقصد کو، سمجھنے مطلب کو سمجھیں۔ اور جو کل میں نے کہا تھا نا کہ ٹائم دینا ہے، ٹائم اسی بات پہ دینا ہے کہ نارملی ہم سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، تو آج میں نے اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں ٹائم کم دے پاتا ہوں، رمضان میں میرے پاس وقت زیادہ ہے، میں نے ٹائم دینا ہے اور یہ روٹین بنانی ہے کہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں۔ اور کیونکہ مطلب قرآن ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو یہ ضابطہ ہم حیات پڑھیں گے، کیسے ہوگا؟ سمجھیں گے تو اس کو اپلائی کریں گے نا۔ نہیں، دیکھو نا ضابطہ حیات کیسے ہوگا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے حیات کے متعلق وہ کہہ کیا رہا ہے، مطلب کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو نورین، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ جی، نورین شیخ سے ہم بات کر رہے تھے اور اب مجھے جانا ہے ذرا کینڈی بکے کی طرف، لیکن آفٹر اے شارٹ بریک۔ اللہ اکبر اللہ